السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الحج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتدا اس چیز سے کرو جس کا ذکر اللہ تعالی نے پہلے کیا ہے۔ یہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے اور اس سے ملتی جلتی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے ہی ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ رب العزت نے ابتدا کی ہے، یعنی جس چیز کا نام پہلے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب طواف مکمل کر لیا اور طواف کے نوافل ادا کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ کہہ کر صفا مروہ کی جانب تشریف لے گئے اور پھر ارشاد فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ رب العزت نے ابتدا کی ہے، یعنی جس کا نام پہلے لیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے۔ تو اس جانب آپ کا اشارہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالی نے صفا کا ذکر پہلے کیا ہے اور مروہ کا بعد میں، تو ہم بھی اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ جائیں گے، اور پھر مروہ سے شروع کریں گے اور صفا پر آئیں گے۔ تو اس انداز میں آپ نے فرمایا کہ جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے میں بھی اسی کو مقدم رکھتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں ذکر کر کے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں جو ترتیب ہے وہ واجب ہے، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جس کو اللہ نے مقدم رکھا ہے تم بھی اس کو مقدم رکھو، تو قرآن مجید میں جن اعضاء کے دھونے کا پہلے ذکر ہے وہ پہلے ہوں گے، جن کا بعد میں ہے وہ بعد میں ہوں گے، اور اسی اعتبار سے یہ ترتیب واجب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو راجح قرار دیا اور کہا کہ وضو میں ترتیب واجب ہے۔ دیگر فقہا میں سے بعض کے نزدیک وضو میں ترتیب واجب نہیں ہے، مسنون ہے۔ بہرحال یہ فقہا کے درمیان ایک علمی اختلاف ہے کہ وضو میں ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے، اور زیادہ پسندیدہ بات یہی ہے کہ وضو میں ترتیب کا لحاظ کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے مطابق ہر اس چیز میں جس کو اللہ رب العزت نے مقدم رکھا ہے ہمیں بھی مقدم رکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون صحابہ جو کہ مہاجرین میں سے ہیں اور پھر انصار میں سے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو سابقون الاولون ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، پھر ان میں بھی جو مہاجرین ہیں ان کا مقام زیادہ فضیلت والا ہے، پھر جو اصحاب بدر ہیں ان کا مقام زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یہ فضیلتیں قرآن میں اس طرح ترتیب سے بیان ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اعمال کے کرتے ہوئے جو ترتیب کتاب و سنت میں آ جائے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا، الا یہ کہ اس کی کوئی استثناء کتاب و سنت کے اندر ہی مل جائے کہ کسی وقت اس ترتیب کو نہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے 10 ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے،
کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا اور قربانی کر کے بال کٹوانا، احرام کھولنا، پھر طواف افاضہ کرنا، ان میں سے بعض صحابہ کرام کے اعمال آگے پیچھے ہو گئے. آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. تو یہ استثناء اللہ کے رسول کی طرف سے مل گیا، وگرنہ اصل ترتیب ہے. تو جہاں استثناء نہ ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں وضو کے اندر اس ترتیب سے ہٹ کر کسی اور ترتیب سے وضو کرنے کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو ایسے میں یہ ترتیب ضروری ہوگی. تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا خیال کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اور امت میں علماء اس بات کو بڑی اہمیت دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کس طرح کیا ہے. حتیٰ کہ نماز کے متعلق تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آپ کے کیے ہوئے عمل سے ہٹ کر اپنی مرضی سے عمل بجا لانا، یہ بسا اوقات عمل کے باطل ہو جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بسا اوقات اعمال صرف اس وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں کہ بندے نے وہ کام اپنی مرضی سے کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے کوشش کرنا کہ اپنی زندگی میں ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت اختیار کی جائے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.